السلام علیکم جی۔ آج میں ہجرت پہ بات کروں گا کہ ہجرت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے فوائد، زیادہ تر اس کے فوائد ہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مجبوریوں میں کی جاتی ہے ہجرت، لیکن جب آپ کسی اچھے مقصد کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ جب آپ تنگ ہوں یا پریشان ہوں یا مالی حالات آپ کے ٹھیک نہ ہوں تو آپ ہجرت کریں۔ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ گاؤں سے شہروں کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ٹیچر، تو ہم 7 بھائی اور ایک ہماری بہن لاڈلی سی، تو پڑھ رہے تھے بھائی۔ بڑے بھائی اس وقت چکوال شہر میں آ کے پڑھ رہے تھے ماموں کے پاس، بی ایس سی کر کے ان کو کمیشن ملا اور وہ پھر ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ تو میں تو پیدا ہوا تھا 1962 میں، تو یا 61 میں، ایسے ہی کچھ ہے جو بھی لکھا ہوا ہے۔ 65 کی وار اتنی یاد ہے کہ ایک جہاز گزرا تھا بڑے زور کا اور بڑے قریب سے ہمارے اس علاقے سے، یہ کلل کار سے آگے ہمارا ہے بھلیال گاؤں ہے چھوٹا سا، جہاں پہ نیلا وان بڑا مشہور ہے۔ تو 1969 میں ہمارے ماموں چکوال میں بہت بڑی شخصیت، وہ زمانے میں بی ڈی ممبر رہے، جو ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی بنائی تھی، اس کے ممبر جیت کے الیکشن جیتا تھا انہوں نے۔ اور تترال گاؤں ہے تو وہاں ماموں کا، اور ماموں ایک تگڑے اس زمانے میں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ میرے پیدائش کے کہیں آگے پیچھے انہوں نے ایک چرچ فادر انگریز تھا، اس سے ایک بی ایم ڈبلیو موٹر سائیکل 350 سی سی خریدا تھا، جو ابھی تک موجود ہے ان کے بچوں کے پاس، اور ہم نے بھی اسی پہ پریکٹس سیکھی اور جائے ڈبل سیٹ والا، 2 اس کی ربڑ کی سیٹیں تھی اور بڑا خوبصورت موٹر سائیکل۔ تو وہ ماموں نے خریدا تھا، آئی ڈونٹ تھنک کہ 2700 کا یا 2800 کا، کچھ مختلف روایات ہیں، تو بڑی رقم ہوتی تھی، یہ بہت بڑی رقم تھی۔ تو گاؤں میں پہلا جو خوبصورت گھر ماموں کا تھا میرے، ان کی چکوال میں بزنس تھا کھل اور بنولا کا، تو وہ پوری تحصیل کے لوگ ان سے آ کے اپنے جانوروں کے لیے کھل خریدا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ماموں کے ٹرک آتے تھے ملتان سے اور وہ ان لوڈ ہوتے تھے وہاں۔ اچھا، ماموں بہت ہی لونگ انسان تھے، راجہ فتح محمد ججوا نام تھا، انتہائی غیرت مند، انتہائی ایماندار، انتہائی مخلص، اور بس ان کو ریڈیو اور اخبار یہ ان کا بڑا شوق ہوتا تھا، یعنی وہ بی بی سی لندن بھی سنتے تھے اور اخبار کالم بھی پڑھتے تھے ڈیلی، اور جنگ اخبار لگایا ہوتا تھا پکا۔ تو جب میں نے چھپنا شروع تو ماموں بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارا بیٹا چھپ رہا اخباروں میں۔ خیر 1969، یہ جون کا مہینہ جو آ رہا ہے ابھی، کمنگ جون، غالباً 21 جون تھا یا کیا دن تھا، تو وہاں سے ہماری مائگریشن ہوئی۔ تو کیا سامان کیا ہوتا تھا ہمارے پاس، وہی پیٹیاں، بکسے اور چارپائیاں اور منی اور رنگین پائے والے، تو وہ کچھ لوگ ٹرک میں اور کچھ ماموں کے ساتھ، تو وہ ہم لوگ تترال آ گئے۔ تو پھر وہ یہ پہلی ہجرت تھی جو ہماری وہاں سے بلیال سے تترال ہوئی۔ خیر وہاں پڑا، آہستہ آہستہ بڑے بھائی تو چونکہ وہ ایئر فورس میں تھے، وہ امریکہ چلے گئے 70 میں، اور 3-4 سال وہاں رہے، پھر واپس آئے۔ تو وہ زیادہ باہر ہی ہوتے تھے، کراچی، کبھی رسال پور، کبھی سرگودا، مختلف بیسز پر وہ رہے، مرید بیس پر بھی رہے، وہ بیس کمانڈر رہے۔ تو ان کی تو لمبی ہجرت تھی۔ اچھا، پھر جب چکوال آئے تو کالج تک جاتے جاتے میری دوسری ہجرت کراچی کی ہوئی۔ میں نے پاکستان نیوی جوائن کی، لیکن میں وہاں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکا، کسی سکھ کا معاملہ تھا اور مجھے چھوڑنا پڑا۔ پھر میں 86 تک کراچی، اخبار جہاں، مانا معروف، اس دوران ڈراموں میں بھی کام کیا۔ یہ یعنی دوسری ہجرت تھی میری۔ تو جو میری تیسری ہجرت تھی وہ کراچی سے جب بے نظیر بھٹو صاحب آئیں تو ہمیں بھی ساتھ لے آئی وہ۔ تو یہاں راولپنڈی آ کے میں سیٹلڈ ہوا، پھر یہیں میری شادی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کو، میری جو اہلیہ تھی 18 سال میرے ساتھ رہی،
تو پھر وہ اللہ کو پسند آ گئے، تو اللہ تعالیٰ لے گئے ان کو۔ بہت نیک سیرت اور بہت ہی اچھی عادات والی اور صالح خاتون تھی۔ تو اس کے بعد مستقل میرا ٹھکانہ جو ہے یہ یعنی تیسری ہجرت جو ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی میرا رزق لکھ دیا۔ تو اخبارات میں بھی کام کرتا رہا، روزنامہ اوصاف، روزنامہ حیدر، مختلف اخبارات میں۔ پھر غالباً 2005 میں نے اے ٹی وی جوائن کیا۔ سعد اللہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، ابھی بھی میرے کرنٹ افیئر میں میرے ہیڈ ہے، وہ کنٹرولر ہے۔ اس وقت وہ اے ٹی وی پہ کشمیر سیل کے انچارج تھے، تو وہاں پہ اعجاز بھٹا ہوا کرتے تھے جنرل مینیجر۔ تو میرا ان سے انہوں نے سعد اللہ نے ملوایا، تو میں نے 2-3 آئیڈیاز پیش کیے۔ تو ان کو میرا تیسرا آئیڈیا جو تھا وہ تھا کارٹوننگ کا، لائیو کارٹوننگ۔ انہوں نے کہا یہ آپ کر لو گے؟ میں نے کہا جی کر لوں گا۔ تو انہوں نے فرح حسین جو مارننگ وتھ فرح حسین کرتی تھی اے ٹی وی پر، ان کو کہا کہ بھائی مظہر صاحب آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ تو بلیو می کہ میں نے 300 روپے پر ڈے پہ، تو 5 دن ہوتے تھے میرے، لیکن میں نے کہا میں کروں گا۔ خیر 2.5-3 سال میں نے وہ کیا ان کے ساتھ۔ تو پھر جب وہ ختم ہوا تو میں پی ٹی وی پہ آ گیا۔ خیر وہ ایک الگ کہانی ہے۔ طاہر رحمان مجھے پی ٹی وی پر خود لے کر آئے، اور آج تک وہیں پر ہوں۔ اور وہ لائیو کارٹوننگ الحمدللہ میرا ایک ورلڈ ریکارڈ، پوری دنیا میں اس وقت تک کوئی ایسا شخص موجود نہیں، کوئی ایسا فرد آرٹسٹ موجود نہیں جس نے 4-5 ہزار کارٹون لائیو ڈیورنگ ڈسکشن ہوتی تھی۔ اس میں منسٹر بیٹھے ہوتے تھے، ایم این ایز ہوتے تھے، بہت سارے واقعات ہیں، وہ لمبی داستان ہو جائے گی۔ لوگ لے جاتے تھے کارٹون اپنے منسٹرز۔ مجھے یاد ہے طارق فضل چودھری جو آج کل فیڈرل منسٹر ہے، انہوں نے مجھے فرمائش کر کے کارٹون بنوایا ایک، تو وہ پھر لے گئے، اور انہوں نے وہ سول لائن پولیس میں ان کے حوالے سے تھا، وہ اچھا کارٹون۔ اسی طرح اور کئی پرویز مشرف صاحب کا ایک واقعہ ہے، وہ لمبا چوڑا واقعہ میں سناؤں گا کہ ان کا میں نے کارٹون بنایا جو انہیں کے خلاف جا رہا تھا کہ وکٹوں کے آگے ہاکی لے کے کھڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا ان کو دکھایا گیا یا دیکھا گیا، تو وہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو ملے تو بڑے خوش ہوئے اور کہتے ہیں یس آئی نو اٹس گوئنگ آن اینڈ گیم از اوور نو اینڈ یو آر گڈ آرٹسٹ۔ انہوں نے مجھے یہاں پیار سے مکہ بھی مارا تھا۔ تو یہ اپریسیشن تھی۔ ایوارڈز ملے کئی، وزیر اعظم آزاد کشمیر صدارتی صاحب نے مجھے ایوارڈ دیا، اور کئی مجھے مختلف ایوارڈ کالموں کی وجہ سے بھی ملے۔ اور صاف اخبار میں ڈیلی کالم لکھتا تھا جو بڑا پاپولر ہوا تھا روزانہ کارٹون کے ساتھ، اس کا نام ہی کالم ٹون تھا۔ تو وہ ڈیلی میرا چھپتا تھا، روزانہ میں نے لکھنا اور وہ چھپنا، ساتھ بی ٹی وی کر رہا تھا۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا قصہ ہے، داستانیں ہیں۔ تو میرے محترم جو میں نے ہمیشہ استاد ہی کہتا ہوں، جاوید اقبال صاحب جو بڑے معروف کارٹونسٹ ہیں، وہ ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ مغل تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کہ پاکستان میں کتنے کارٹونسٹ ہیں جو پروفیشنل؟ تو 12-13 تھے، میں نے بتایا فلاں فلاں فلاں۔ تو انہوں نے 1-2 اضافہ کیا۔ خیر پھر مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ میں نے کہا جی وہ 6-6.5 ارب ہے۔ کہتے تم واحد کارٹونسٹ ان 6.5 ارب کی آبادی میں جو لائیو کارٹون بناتے۔ تو خیر میں تو حیران بھی ہوا اور حیرت ہوئی، اور جاوید اقبال صاحب کہنے لگے کہ مغل، وہ ہمیشہ مجھے مغل کہتے ہیں کہ مغل جو سفر میں نے 40 سال میں کیا تم نے چند سالوں میں طے کر لیا۔ تھی ان کی مہربانی، ان کا محبت ہے ان کی۔ تو خیر اس دوران مختلف اخبارات میں بھی کرتا رہا اور پی ٹی وی پر بھی کرتا رہا، پھر اسکیچنگ بھی اور پینٹنگ آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ تو بڑے اداروں کے ساتھ بھی میں نے کام کیا، WWF جو ورلڈ وائڈ فنڈ ہے ان کے میں نے اسکیچز بنائے، اور بھی کافی سارے این جی اوز کے بنائے، یونیسیف کا بڑا کام کیا، ایڈورٹائزنگ سائٹ پہ بھی میں کام کرتا رہا۔ پھر اس دوران میں 3 سال یعنی 99 میں 98-99 سے تک 3 سال میں ایک سرکاری ادارے میں RDFC ریجنل ڈیولپمنٹ فنانس کارپوریشن جو DFI بینک تھا اسٹیٹ بینک کے انڈر، ان کے ساتھ میں نے ایز اے PRO بھی کام کیا۔ اور اس میں میرے محترم جناب ظفر حجازی صاحب جو اب معروف نام ہے، آپ جانتے ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، جو چیئرمین رہے ہیں SECP کے، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے، انہوں نے مجھے وہاں پہ بھیجا تھا۔ اور
वहाँ चौधरी ताहिर अब्बास साहब जो मर्द हुर्रियत चौधरी गुलाम अब्बास के बेटे थे, उनके साथ मैंने 3 साल काम किया और बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। तो बहरहाल वो एक लंबी दास्तान है। तो बात ये है कि जो आपका शौक़ होता है ना, ये शौक़ था मेरा, यानी स्केचिंग, कार्टूनिंग और पेंटिंग, शायरी, अदब, लिटरेचर, वही मेरे प्रोफेशन बने। तो मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आपका जो शौक़ है आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। तो ये 3 हिजरतें थीं, अब क्या पता चौथी हिजरत अल्लाह के पास हो। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करे सब के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए। हमेशा जब भी दुआ करें मेरे वतन के लिए ज़रूर दुआ किया करें। खुश रहें जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।